من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ ہمارا ہفتے میں یہ جو 3 دن درس قرآن ہوتا ہے، گرمیوں میں مغرب کی نماز کے بعد 15-20 منٹ اور سردیوں میں عشاء کی نماز کے بعد، اس کی یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ سالانہ تعطیلات ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک میں اور درس تو چلتے رہتے ہیں، فجر کے بعد درس ہوتا ہے، اعتکاف والوں کے لیے مستقل درس ہوتا ہے 10 دنوں میں، لیکن یہ جو قرآن پاک کا درس ہے روٹین کا، یہ رمضان میں موقوف ہو جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے میں عمرے پر گیا تھا، عمرے پر جانے سے پہلے جہاں بات چھوڑی تھی اب وہاں سے شروع کر لی۔ تو آج تو جب سالانہ تعطیلات کے بعد طالب علم آتے ہیں تو ان کو پہلے ربط قائم کرتے ہیں بھی کہاں تک بات پہنچی تھی۔ ان آیات کی تفسیر اور ترجمہ یہ تو تقریباً ہو چکا تھا۔ آخری بات جو چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ ان آیات میں اللہ پاک نے متقین کی اور اپنے نیک بندوں کی 2 خاص صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت بیان فرمائی الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ اپنے رب سے بن دیکھے انہوں نے رب کو نہیں دیکھا، لیکن ہر وقت ان کا دل دھڑکتا رہتا ہے، اس کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، تو ان کے دلوں میں خوف خدا موجود ہوتا ہے۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، وہ قیامت والے دن سے بھی ڈرتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہو کر کے اس دنیا کی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا۔ خوف خدا اور فکر آخرت ویسے تو اللہ کے نیک بندوں کی قرآن پاک کے مختلف مقامات میں بے شمار صفات بیان کی گئی ہیں، لیکن ان میں جو بنیادی صفتیں ہیں نا، جس کی وجہ سے باقی ساری صفات بندے کو کیا ہو جاتی ہیں، حاصل ہو جاتی ہیں، نصیب ہو جاتی ہیں، ان میں بنیادی جو صفات ہیں وہ یہ 2 ہی صفتیں ہیں، ایک خوف خدا اور دوسرا کیا ہے، فکر آخرت۔ جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کے لیے پورے کے پورے دین پر 100% چلنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، اللہ پاک کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا۔ ساری دنیا جو ہے نا وہ بے خبر ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن صرف اللہ کے خوف سے۔ اور یہ اللہ کا خوف جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی اللہ کے خوف سے پوری زندگی میں کہیں ایک مرتبہ بھی بچ گیا نا، اس کے لیے شرطیہ جنت ہے۔ ایسا اللہ کا خوف۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اس نفس کی خواہش کے پورا کرنے سے کیا کر لیا، ایسے نگاہ نیچے کر لی، کان بند کر لی، دل دماغ کو دوسری طرف کیا کر دیا، متوجہ کر دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پکی بات ہے کہ جنت اس کا کیا ہے۔
پہلے بھی آپ کو اعتکاف کے بیانوں میں یہ واقعہ بیان کیا تھا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ کو اپنی بیگم سے بڑی محبت تھی، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ بیگم کو اس سے اتنی نفرت، قدرتی کو پھنس گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خاندانی طور پر بندہ پھنس جاتا ہے، نہ چاہتی ہوئی بھی کرنی پڑتی ہے، پلے باندھ دیتے ہیں خاندان والے پلے، لیکن دل نہیں چاہ رہا۔ تو ایسے ہی تھا، پر بادشاہ کو اپنی بیگم سے بڑی شدید محبت اور بیگم کو اس سے شدید نفرت۔ ایک رات وہ بیٹھے بیٹھے اسے دل لگی کر رہا تھا، چھیڑ خانی کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، اور وہ غصے سے بے قابو کی، یہ کہاں میرے پیڑ پڑ گیا۔ تو غصے میں اس نے بادشاہ کو جہنمی کہہ دیا، چل پڑے جہنمی، دم ہو جاؤ۔ لوگوں بھی ہمارا ناز ہوتا ہے، سارے بوڑھے بیٹھے ہیں، یہ جن قابو میں نہیں آتے، کسی طریقے سے قابو میں نہیں آتے، بس گزارا کر لیں۔ قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عمدہ طریقے سے اس کے ساتھ کیا کرو، گزارا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر تم یہ چاہو گے کہ یہ 100% سیدھی ہو جائے تو یہ ٹوٹ جائے گی، لیکن سیدھی نہیں۔ پسلی کے اندر حسن یہ ہے کہ وہ کیا ہو، ٹیڑھی، سیدھا کرنے سے وہ کیا ہوتی ہے، ٹوٹ جائے۔ بس یہ ٹیڑھی رہے اور تم اپنا کام چلاؤ، گزارا کرو، گھر آباد کرو، کھاؤ کماؤ، کپڑے جو ہے نا دھلے دھلائے مل جائیں گے، کھانا پکا پکایا مل جائے گا، بستر تیار مل جائے گا، بڑی بات ہے اللہ کی نعمت، گزارا کرو گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے حق میں میری جو خیر کی وصیت ہے، اے مسلمانوں اس کو قبول کرو، ان کے ساتھ گزارا۔ بہرحال اس نے جہنمی کہہ دیا اس کو، بادشاہ کو غصہ آیا، کہتا اگر میں جہنمی ہوں نا تو تجھے 3 طلاقیں۔ غصے میں 3 طلاقیں کہہ بیٹھا۔ اب رات گزری، وہ پریشان، وہ اپنے شہر کے جتنے مولوی تھے بڑے بڑے سب کو کیا کیا، جمع کیا، اکٹھا کیا، ان کے سامنے مسئلہ رکھا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ جہنمی جنتی ہونے کا فیصلہ وہ تو موت کے وقت ہوتا ہے، جس کی موت ایمان پر آئی وہ انشاءاللہ جنتی، اور جس کی موت ایمان پر نہ آئی وہ جہنمی۔ اور اس کی گارنٹی کہ موت ایمان پر آئے گی کسی کے پاس نہیں۔ بڑے بڑے ڈرتے رہتے ہیں، آخر دم تک یہ دھڑکا ان کو کیا کرتا رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا آخری وقت ہے اور بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، غشی کے دورے پڑتے تھے، جیسی ہوش میں آتے تو کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب ہوش میں آئے تو شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ یہ کیا کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ تو فرمایا کہ جب میں بے ہوش ہوتا ہوں نا تو یہ ابلیس مجھے نظر آتا ہے، اور یہ اپنے سر کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے اور ایسے ہاتھ مل رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے احمد تم میرے چنگل سے اور میرے جال سے بچ کے نکل گئے۔ جب یہ کہتا ہے تم نکل گئے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب تک یہ روح باقی ہے نا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک میں محفوظ نہیں۔ شیطان بھی کہتے ہیں آخری دم تک کوشش کرتا ہے ایمان سے، ایمان جو سب سے قیمتی دولت ہے مسلمان کی، اس کو چھیننے کی، لیکن فرشتے بچانے کی پوری کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ جمعے کے مضمون میں آپ سن چکے ہیں کہ ملک الموت جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، خود حضرت ملک الموت اس کو کلمہ طیبہ کی کیا کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، اس کے سامنے اونچا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ سن کر کے اس کو کلمہ یاد۔ تو بہرحال سارے مولوی حیران پریشان، انہوں
یہ کہا یہ تیرے جہنمی اور جنتی ہونے کا فیصلہ تو موت کے وقت ہوگا بھائی، ہم میں سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ایک مولوی صاحب جو تھے وہ ان کے گرو، انہوں نے کہا میں نے بادشاہ سے تنہائی میں کوئی بات کر، مجھے علیحدگی کا خلوت کا موقع دیا ہے۔ چنانچہ خلوت کا موقع دیا گیا۔ جب خلوت کا موقع دیا گیا تو انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، سچ بتلا، ہر بندے کو اپنی زندگی جو اس نے جیسے گزاری ہوتی ہے اس کی خبر ہوتی ہے، کوئی کسی دوسرے کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ہر آدمی کو اپنے حالات کا بخوبی علم، سچ بتلا، سوچ کر کے پوری زندگی میں کوئی ایک ایسا موقع بھی آیا ہے کہ تو گناہ کرنے پر 100% قادر ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی طاقت روکنے والی نہ ہو، اور تو صرف اور صرف اللہ کے خوف سے گناہ سے بچ گیا؟ ایک موقع ایسا آیا ہو تو مجھے بتاؤ، سوچ کر۔ بادشاہ نے کہا ایک موقع ایسا، دوپہر کے وقت میں اپنے خاص کمرے میں گیا، ایک لونڈی خادمہ جو تھی وہ میرے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، میری نیت میں فطور آیا تو میں نے جو ہے نا کنڈی لگائی، بس جیسی کنڈی وہ سمجھ گئی، اس نے کہا اتق اللہ ایھا الملک، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ بس میں تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا اللہ کے خوف سے، اور میں نے کنڈی کھول دی۔ انہوں نے کہا بس تو جنتی ہے اور تیری بیوی کو 3 طلاقیں نہیں ہیں۔ آ کر کے سارے مولویوں کو خوشخبری سنائی کہ بادشاہ کی بیوی بچ گئی، بھی طلاقیں واقع نہیں ہیں۔ مولویوں نے دلیل پوچھی، مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے وہی آیت جو میں نے پہلے پڑھی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پورا کرنے سے کیا کر لیا؟ روک لیا۔ قرآن تاکید کے ساتھ کہتا ہے، تاکیدی جملہ ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پکی بات ہے کہ جنت اس کی بڑی خوشخبری ہے بھائی۔ ہر آدمی پر ہزاروں مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں، خاص کر کے اس موبائل کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں ابھی میرے آج بھی میں نے ایک آدھے کاچے والا دیکھا، یہ کاچے والے میری جان نہیں چھوڑتے۔ گاؤں میں کم ہے، ہاں گاؤں میں ہم نے ہفتہ گزارا ہے، وہاں ابھی تک یہ خباثت نہیں پہنچی ہے۔ ان سوسائٹیوں میں یہ اصل یہ پیسے کا غرور ہے، ایک حسن کا غرور، پیسے کا غرور، بال و دولت کا غرور، جوانی کا غرور۔ مادر پدر حضرات، میں تو حیران ہوں ان کے مسلمان والدین کو کیا ہو گیا، ان کے مسلمان والدین کس سوچ میں، کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنے بچوں کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچے کیا کریں، بچہ ایک دن سکول نہ جائے، یونیورسٹی نہ جائے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن دینی اعتبار سے اس حد تک ہم زوال کا کیا ہو چکے ہیں، شکار ہو چکے ہیں۔ تو آج کل کا یہ جو ہمارا زمانہ ہے نا، اس میں اس کے بھی بڑے مواقع ہیں، اور اس میں کوئی تعین نہیں کہ ہمیشہ بچنے کا، تو ہمیشہ بچے تو پھر تو سبحان اللہ، پھر تو ولی اللہ بن جائے۔ اور جنت کا مطلب ہے کہ جنت میں کبھی نہ کبھی بہرحال اس خوف ہے۔ آپ لوگوں نے حدیث سنی تھی نا کہ اللہ پاک آخر میں فرمائیں گے عبد الرحمن ہی باقی ہے، سارے شفاعت کرنے والے شفاعت کر چکے، انبیاء بھی، علماء بھی، حفاظ بھی، اولیاء بھی، صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، عام ایمان والے بھی، سارے شفاعت کر چکے ہیں، فرشتے بھی شفاعت کر چکے ہیں، اب تو رحمان ہی باقی ہے۔ تو آخر میں رحمان اپنی رحمت کی 3 لپیں بھر کر کے یوں جہنمیوں کو جہنم سے باہر نکالے گی۔ اب اللہ کی جو لب ہے جیسے اس کی شایان ہے، ایسی لب ہوگی تو اربا کھربا ایسے لوگ ہوں گے، وہ ایسی ہوں گے نبی جن کے دلوں میں کبھی کسی نہ وقت ایمان کی لہر اٹھی تھی، خوف خدا کی ایک لہر کبھی اٹھی تھی، تو ان کو بھی اللہ پاک یاد رکھے۔ تو خوف خدا اور فکر
آخرت، یہ دو بنیادی صفات ہیں جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہیں نا بھائی، وہ اس کا بیڑا پار، اس کے پورے دین پر چلنا بھی آسان، اس کے لیے صبح نماز کے لیے اٹھنا بھی آسان۔ یہ نہیں کہ راتیں مختصر ہے، سردی کا موسم ہے، نہیں، بس اللہ اکبر کی آواز سنتا ہے تو فوراً یکدم کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا موبائل سے، ننگی فلموں سے، ننگی تصویروں سے اور بے پردہ عورتوں سے اپنی نگاہوں کو بچانا بھی اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، آسان۔ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، خوف خدا پر تو پوری بات ہو چکی تھی، فکر آخرت کیسے پیدا ہو اس کا مضمون یہ بیان ہو رہا تھا کہ ہمیں اصل میں ایمان تو ہے ہمارا، ہم مسلمان ہیں، توحید پر بھی ایمان ہے، رسالت پر بھی ایمان ہے، قیامت پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ قیامت نے آنا ہے، لیکن یقین نہیں۔ جیسے دنیا کے نفع نقصان پر ہمارا یقین بیٹھا ہوا ہے نا، تو دنیا کا نفع نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے، معمولی سا نقصان بھی ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور معمولی سے نفع کو حاصل کرنے کے لیے بڑی سی بڑی تکلیف اٹھانے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ کہ چوکیدار اور سیکورٹی گارڈ ساری رات جاتے ہیں، مہینے کے بعد 15-20 ہزار روپے ملیں گے، یقین ہے اس لیے رازہ جنگ۔ تو دنیا کی چیزوں پر یقین بیٹھا ہوا ہے، آخرت کیونکہ اس پر ایمان بالغیب لانا پڑتا ہے تو وہ یقین نہیں آ رہا۔ تو یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں متعدد طریقے بیان کیے، ان میں سے 7-8 بیان ہو چکے ہیں، اب آخری باقی تھا، وہ آخری طریقہ انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ آج تو میں نے ربط جوڑا ہے تاکہ آپ کا کچھ جو ہے نا وہ تعلق پیدا ہو جائے کہ کیا بات کیا بیان ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے گا۔ الحمدللہ۔